بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب سے آگاہ کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بے شمار ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بے مثال ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مہاجرین و انصار میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں، اور جو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہیں، اللہ عز و جل ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اللہ عز و جل کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، جبکہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیر خم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور فرمایا، تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیر خم والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ نجمہ میں سے 30 افراد نے آواز بلند کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان مساوات اخوت کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے دنیا اور آخرت کے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کے بجائے ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرے اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے میں کسی قسم کا بخل سے کام نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی فضیلت یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردوں کا لباس ایک تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردوں کا لباس زیر تن فرما رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلو آب دہن میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہ رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ عز و جل سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا۔ میں نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے وہ مانگا جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سب لوگوں سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تربیت پائی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو روابط تھے وہ معنوی نہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ عز و جل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدینہ منورہ لائے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا روز محشر میں اس طرح آؤں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں جانب اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بائیں جانب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آگے ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اعرابی نے کہا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرے اس علم کے سائے تلے ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا
علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم لدنی حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے، کاش میں اس کا حامل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تصوف کی بنیاد کس پر ہے؟ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، اول صبر، دوم یقین، سوم عدل اور چہارم جہاد، اور تصوف حقیقت میں ایمان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا فیصلہ کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دشوار ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملہ سے آگاہ فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ اس ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔